زنا سے بھی بدترین گناہ ہے، غیبت زنا سے بھی سخت گناہ ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی نے زنا، جبکہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ یہاں بیٹھے ہیں، محفل ہے، مجلس ہے، یہ سب بیٹھے ہیں، جانتے ہیں اگر کوئی زنا کرے اور اگر اسلامی قوانین وہاں ہو اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہو، اس کی شادی نہ ہو، وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو جانتے ہیں قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے رب الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی اور زنا کرنے والے مردوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ سمجھے نہیں؟ اس کا اور جو بادشاہ وقت ہے یہ واجب ہے یعنی دینا، اور جو بادشاہ وقت ہے، حاکم وقت ہے، وہ 1 سال کے لیے اسے ملک بدر کر دے، شہر بدر کر دے، یہ مستحب طریقہ ہے۔ لیکن جانتے ہیں اگر کوئی شادی شدہ ہو اور وہ زنا کا مرتکب ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے بارے میں جانتے ہیں کیا قانون ہے؟ شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس کو ایک میدان میں کھڑا کیا جائے اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش کی جائے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، یہاں تک کہ اتنا پتھر مارا جائے کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ ثبوت کیسے ہوگا؟ آج کی جب کوئی چاہتا ہے، جس کے اوپر چاہتا ہے الزام لگا دیتا ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں زنا کے ثبوت کے لیے یہ یا تو جو زنا کیا ہے خود کہے، ایک بار نہیں 4 بار اقرار کرے میں نے زنا کیا ہے، 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 یا نہیں تو 4 گواہ پیش کیے جائیں جو عادل ہو، جو جھوٹا نہ ہو، مکار نہ ہو، جو چغل خور نہ ہو، ایسا گواہ پیش کیا جائے اور وہ گواہ کہے کہ ہاں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، زنا کیا ہے، تو جانتے تب یہ سزا ہے۔ اور اگر کسی نے جھوٹی گواہی دی تو شریعت کہتی ہے اس کے اوپر حد قذف واقع ہوگا اور اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اے میرے پیارو، یہ غیبت کتنا بڑا گناہ، یہ غیبت جو ہے کتنی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اگر آج ہمارا نوجوان ہو وہ بھی اس بیماری میں گرفتار ہے، ہماری ماں بہنیں ہو وہ بھی اس کے اندر گرفتار ہے، ہمارے بھائی ہو وہ بھی گرفتار ہے۔ اے میرے پیارو، ایسی برائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کی اگر وضاحت کی جائے تو میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام کی محفل ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں معلوم ہے، پتہ ہے کل میدان محشر میں، کل قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ سب سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ تو جانتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس نماز نہ ہو، جس کے پاس صدقات نہ ہو، زکات نہ ہو، کہتے ہیں میرا کا نہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں سنو، اس دن سب سے زیادہ جو مفلس ہوگا وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ نماز اس کے پاس ہوگی، زکات اس کے پاس ہوگی، صدقات و خیرات کے انبار اس کے پاس ہوں گے، حج کے ثواب اس کے پاس ہوں گے۔ مگر وہ کسی کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ہوتا ہے نا محلے میں کسی سے تو میں ہوئی، سامنے والے کے بعد 10 لاٹھی ہے یا پیسے والا ہے، سامنے کھڑا ہو گیا، 10 آدمی موجود ہے، کمزور ہے، 2-4 تماچے بھی رسید کر دیتا ہے، اور اس سے بھی نہیں ہوا تو جا کے چوکی چلا جاتا ہے، وہاں پہ 2-4 ہزار کھلا دیتا ہے اور اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کو رسوا کرتا ہے۔ جانتے وہ شخص کھڑا ہوگا، رب سے کہے گا اے مولا آج مجھے انصاف چاہیے، اس لیے کہ طاقت تیرے پاس ہے، قوت تیرے پاس ہے، تجھ سے زیادہ کسی کی طاقت نہیں ہے، تجھ سے زیادہ کسی کی قوت نہیں ہے۔ اے مولا یہ اپنی طاقت میں غرور کرتا تھا، یہ اپنی طاقت میں فخر کرتا تھا، یہ مغرور تھا اور اس نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا، اس نے مجھ کو سب کے سامنے رسوا کیا۔ جانتے ہیں اس کو حق دلایا جائے گا، وہاں حق دیں گے، کیا دیں گے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہے اور کیا ہے یہ کہ جتنی نیکیاں ہے، جس کی غیبت کیا ہوگا اس کے حوالے کر دی جائے گی، اور اس کے بعد جانتے ہیں میرے پیارو کرنے کے بعد اگر اس سے بھی پورا نہیں ہوگا تو جس کی غیبت کیا ہوگا، جتنا اس کا گناہ ہوگا اس کے سپرد کر دیا جائے گا، اور وہ جہنم کا ایک طبقہ ہے حطمہ، اس کے اندر وہ پھینکا جائے گا۔ یہ حطمہ یہ جہنم عمومی طور پہ تو جہنم میں سارے طبقات شامل ہیں، مگر جہنم کا گناہ کے سو جہنم کے طبقات الگ الگ ہے۔ سب سے پہلا جو طبقہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ جانتے جہنم ہے۔ اس میں عام مومنین جو گناہوں کی وجہ سے اس میں گئے ہوں گے، سب سے اوپر
والے حصے میں ہوں گے اور سب سے نچلے حصے میں جو جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ کون ہوں گے جانتے ہیں؟ منافقین، جو دل میں نبی کو گالی دیتا ہے، اللہ کو برا بھلا کہتا ہے، زبان سے اللہ کی بھی تعریف کر رہا ہے، رسول کی بھی تعریف کر رہا ہے، یعنی دل میں ایمان نہ ہو، زبان سے وہ اقرار کرتا ہو۔ اے میرے پیارے، سب سے آخری درجے میں اس کو ڈالا جائے گا جسے حاویہ بولتے ہیں۔ پہلے طبقے کا نام جہنم ہے، دوسرے کا لظا ہے، تیسرے کا نام جو حطمہ ہے، چوتھے کا نام سقر ہے، پانچویں کا نام جو ہے سعیر ہے، چھٹویں کا نام جحیم ہے اور ساتویں کا نام حاویہ ہے۔ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں کیا ہوگا، مریں گے تو جائیں گے، دیکھا جائے گا۔ یاد رکھیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس کے اندر ایک درخت ہے جو جہنمیوں کو جب بھوک لگے گی نا تو اس کو کھلایا جائے گا اس کا پھل۔ اسے قرآن کے اندر شجر زقوم کہا گیا ہے اور شجر زقوم کے پھل کا عالم یہ ہے کہ اگر اس کو اس کا پھل دیا جائے، جہنمی جب بھوک سے تڑپے گا، اس کو منہ میں جب پھل ڈالا جائے گا، اس کا پانی ڈالا جائے گا، اتنا سخت ہوگا، اتنا کڑوا ہوگا، اتنا بدبودار ہوگا، گلا پھٹ جائے گا، پیٹ میں پہنچے گا، آنتیں باہر آ جائے گی اور پیاس سے پانی پانی چلائے گا، اسے پلایا جائے گا، اسے کھولتا ہوا پانی دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کے ایک سورہ ہمزہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یقیناً اسی کے ذمن میں تھوڑی دیر تقریر ہوگی، پوری تفسیر تو بیان نہیں کر سکتا۔ میں چاہ رہا تھا تقریر نہ کروں، مولانا حنیف صاحب سے میں نے کہا کہ چونکہ مخدوم کا کرم ہے میں ناؤنسری بھی کر لیتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ 2-3 بار میں ناؤنسری کر دوں گا، رجسٹر میں فرشتوں کے نام لکھوا لوں گا، لیکن انہوں نے سبحان کیا کہ نہیں تھوڑی دیر بول دیجئے۔ اور یہ سورہ جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس کی خاص ضرورت ہے یہاں کے لیے، جو ہمارا ماحول ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہمارا یہ علاقہ ہے، اس بیماری میں سب سے زیادہ غرق ہے، سب سے زیادہ اس میں ڈوبی ہوئی ہماری قوم ہے۔ جانتے ہیں یہ سورہ حمزہ ہے، حمزہ کہتے کسے ہے؟ حمزہ اور لمزہ یہ دونوں قریب قریب لفظ الگ ہے، مگر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ معنی ایک ہے۔ حمزہ کہتے ہیں منہ پر تانا مارنے کو، منہ پر کسی کو ذلیل کرنے کو، منہ پر کسی کو رسوا کرنے کو، اور لمزہ کہتے ہیں پیچھے برائی کرنے کو۔ میں اسی کے تعلق سے اپنی گفتگو جاری رکھوں گا۔ جانتے ہیں اس کی شان نزول کیا ہے؟ اس کے اندر کل 1 رکوع ہے، 9 آیتیں ہیں، 30 کلمے ہیں، یعنی 30 لفظ ہے اس کے اندر، 29 الفاظ ہیں اور 130 حروف ہیں۔ یہ سورہ کا نزول کب ہوا تھا؟ یہ ولید بن مغیرہ ہے، اسی طریقے سے اخنس بن شریح ہے اور امیہ بن خلف ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گالی دیا کرتے تھے، آپ کو تانے مارا کرتے تھے، یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیا کرتے تھے، اور یہ کفار جو ہیں یعنی قریش کے جو کفار ہیں، اس میں بڑی طاقت یہ لوگ رکھتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس دولت بہت تھی، ان کے پاس ثروت کی کمی نہیں تھی، اور یہ نبی کی برائی کیا کرتے تھے۔ جانتے ہیں یہ تو اتری آیت، یہ سورہ کا نزول ہوا اسی کے لیے، مگر اس کا حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ جو بھی اس برائی میں ملوث ہوگا وہ اس زمرے کے اندر آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ سب سے پہلے
پہلے آگے سے لے کے پیچھے تک اہل حدیث سب مل کر ایک درود شریف پڑھ لیں، پھر گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد باقر صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو شعر سماعت کر لیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو جشن عاشورا کے حوالے سے، اور ایک جو ہے جو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہے اس کے حوالے سے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے جناب جیشان احمد صاحب اور جناب فہیم احمد صاحب اور ان کے رفقا اور اہل محلہ، یہ سب کے سب حاضر ہیں۔ یہ جشن عاشورا ہے، یہ سب فیض لوٹنے کے لیے آتے ہیں، یا سیاست کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے سیاست کا معنی جو ہے یہ سرداری کے ہے، ایسا نہیں ہے۔ سب سے بڑی سیاست اگر کسی نے کی ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات ہے، مگر وہ سیاست جھوٹ سے پاک تھی، لہو و لعب سے پاک تھی، کبیت سے پاک تھی۔ ان کی سیاست تھی وہ قرآن و حدیث کی سیاست ہوا کرتی تھی۔ اس لیے یہاں آج جو سیاست ہوگی یہ اہل بیت کی ہوگی، حضرت علامہ قاری حسن اختر صاحب کی ہوگی، حضرت علامہ زکریا صاحب کی ہوگی، رحمت صاحب قبلہ کی ہوگی۔ ہمارے سردار ہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان کی دعا اگر آپ کو مل گئی، اگر خلوص ہے، یقیناً جو آپ کی نیت ہے اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم لوگ دعا دے سکتے ہیں۔ المختصر شعر سماعت کریں، لیکن اپنے لبوں کو بھی کھولیے گا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا دیکھ کر سرکار کو وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، اور کتنا بڑا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ یہ درسگاہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور جو میں نے جس سورہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا بھی تعلق درسگاہ سے ہے۔ اس لیے کہ سب سے بہترین تقریر اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تقریر ہی نہیں ہے۔ اور اس کی تفسیر ڈھونڈنی ہو تو حدیث مصطفیٰ سے آپ اس کی تفسیر کر دیجئے۔ اس لیے آپ لوگ اپنے لبوں کو کھولیں گے اور سبحان اللہ الحمدللہ ضرور بولیں گے تاکہ آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہو۔ کتنا بڑا مقام ہے پیرانے پیر کا، سب کی زبان پہ نام ہے پیرانے پیر کا، اور اس کے قریب مشکلیں آ ہی نہیں سکتی، جو بن گیا غلام ہے پیرانے پیر کا، پیرانے پیر کا جو بن گیا غلام پر۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد یا رسول اللہ۔ اور دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں، دور ہوتی ہے ہر مشکل میری جب بھی غوث اعظم کا نام لیتا ہوں، دور ہوتی ہے ہر مشکل میری جب بھی غوث اعظم کا نام لیتا ہوں۔ میرے پیارے، میرے معاشرے میں رہنے والے، اس علاقے میں رہنے والے بڑے غور سے سنیے گا۔ جانتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر تانا مارے، تانا زنی کرے اور پیٹ پیچھے برائی کرے۔ اور کس کی مذمت کی گئی ہے؟ غیبت کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، منہ پر تانا مارنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے الذی جمع مالا وعددا، جس نے مالوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، یا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ نہیں نہیں، یہ اس کی بھول ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، وہ ضرور لوٹنے والی یعنی حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم ہے، تجھے کیا پتا ہے یہ حطمہ کیا ہے، یہ روڑنے والی کیا ہے؟ تو اللہ یہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھ جائے گی اور ان کو بنہا علیہ موصدا، اور اس کو آگ کو اس کے اوپر بند کر
दिया जाएगा लंबे लंबे सतूनों में। ये तो तर्जमा हुआ जो मैंने आपके सामने पेश किया है। अब आइए मैं इसकी वजाहत करता हूँ। गीबत करना, ये गीबत के बारे में अल्लाह कुरान के 26वें पारे में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़-ज़न्न इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अन याकुल लहमा अख़ीहि मैता फकरिहतमूहु। ए ईमान वालों को कहा गया है, ए ईमान वालों, ज्यादा गुमान करने से बचो, इसलिए कि ज्यादा गुमान करना बसा औकात गुनाह का सबब बनता है। मैं पेश कर रहा हूँ। और जानते हैं, एक दूसरे की ऐब ढूंढने की कोशिश ना करो, एक दूसरे के ऐब टटोलने की कोशिश ना करो। एक दूसरे के ऐब ढूंढना या गीबत करना ऐसा है, अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना, तो तुम उसको नापसंद समझते हो। मेरे प्यारो, मुर्दार भाई का गोश्त क्या, जिंदा भाई का कोई गोश्त खाने को तैयार नहीं है। ये हमारी आदत है कि हम जहाँ 4 लोग बैठे, 8 लोग बैठे, नेकियों का हमारे पास खजाना नहीं है, नेकियों का खजाना नहीं है, और उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई। गीबत क्या है मेरे प्यारो? गीबत ये है कि जो चीजें हमारे अंदर हो, ऐब हो, अखलाकी तौर पर हो, खानदानी तौर पर हो, इल्मी तौर पर हो, माली तौर पर हो, किसी भी अंदाज में हो, आप उसको दूसरे के सामने बयान करें और वो बात हमको मालूम हो तो हमको वो बात बुरी लगे, इसे गीबत बोलते हैं। लेकिन अगर वो चीज हमारे अंदर मौजूद ही ना हो, उसके बाद आप किसी के सामने बयान कर रहे हैं, इसे बहतान कहते हैं। और ये और बहुत बड़ा गुनाह है, ये गुनाह कबीरा में शुमार होता है। मेरे प्यारे, गीबत कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल-गीबतु शद्दु मिनज़-ज़िना, ये गीबत ज़िना से भी बदतरीन गुनाह है, गीबत ज़िना से भी सख्त गुनाह है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर किसी ने ज़िना, जबकि ज़िना कितना बड़ा गुनाह है, यहाँ बैठे हैं, महफिल है, मजलिस है, ये सब बैठे हैं। जानते हैं, अगर कोई ज़िना करे और अगर इस्लामिक कवानीन वहाँ हो और अगर वो गैर शादीशुदा हो, उसकी शादी ना हो, वो लड़की हो या लड़का हो, तो जानते हैं कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, रब अस्सानियतु वस्सानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। ज़िना करने वाली और ज़िना करने वाले मर्दों में से 100 कोड़े मारे जाएंगे। समझे नहीं? ये किसका? और जो बादशाह वक्त है, ये वाजिब है यानी देना, और जो बादशाह वक्त है, हाकिम वक्त है, वो 1 साल के लिए उसे मुल्क बदर कर दे, शहर बदर कर दे, ये मुस्तहब तरीका है। लेकिन जानते हैं, अगर कोई शादीशुदा हो और वो ज़िना का मुर्तकिब हो, वो मर्द हो या औरत हो, उसके बारे में जानते हैं क्या कानून है? शरीयत का कानून ये है कि उसको एक मैदान में खड़ा किया जाए और उसके ऊपर पत्थरों की बारिश की जाए, क्या मर्द हो या औरत हो, यहाँ तक के इतना पत्थर मारा जाए कि उसकी मौत वाक़ई हो जाए। सबूत कैसे होगा? आज के जब कोई चाहता है, जिसके ऊपर चाहता है, इल्जाम लगा देता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ज़िना के सबूत के लिए ये या तो जो ज़िना किया है एक बार नहीं 4 बार इकरार करे, मैंने ज़िना किया है, मैंने ज़िना किया है, मैंने ज़िना किया है, मैंने ज़िना किया है, या नहीं तो 4 गवाह पेश किए जाए जो आदिल हो, जो झूठा ना हो, मक्कार ना हो, जो चुगलखोर ना हो, ऐसा गवाह पेश किया जाए और वो गवाह कहे कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसने ये काम किया है, ज़िना किया है, तो जानते तब ये सजा है। और अगर किसी ने झूठी गवाही दी तो शरीयत कहती है उसके ऊपर हद्दे क़ज़फ़ वाक़ई होगा और उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे, 80 कोड़े मारे जाएंगे। ए मेरे प्यारो, ये गीबत कितना बड़ा गुनाह, गीबत जो है कितनी ज्यादा सख्त गुनाह है। अगर आज हमारा नौजवान हो वो भी इस बीमारी में गिरफ्तार है, हमारी माँ बहनें हो वो भी इसके अंदर गिरफ्तार है, हमारे भाई हो वो भी गिरफ्तार है। मेरे प्यारो, ऐसी बुराई से अपने आप को बचाएं। इसकी अगर वजाहत दी जाए तो मैं बताना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबा किराम की महफिल है, मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे सहाबियों, मालूम है, पता है, कल मैदान
महशर में कल क़यामत के दिन सबसे बड़ा मुखलिस कौन होगा, सबसे बड़ा मुखलिस कौन होगा? तो जानते हैं सहाबा कहते हैं कि जिसके पास नमाज ना हो, जिसके पास सदकात ना हो, ज़कात ना हो, कहते हैं मेरा का नहीं। तो सहाबा कहते हैं अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानता है। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे सहाबियों सुनो, उस दिन सबसे ज्यादा जो मुखलिस होगा वो कोई और नहीं होगा बल्कि नमाज उसके पास होगी, ज़कात उसके पास होगी, सदकात और खैरात के अंबार उसके पास होंगे, हज के सवाब उसके पास होंगे। मगर वो किसी को अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए, होता है ना मोहल्ले में किसी से तू मैं हुई, सामने वाले के पास 10 लाठी है या पैसे वाला है, सामने खड़ा हो गया, 10 आदमी मौजूद है, कमजोर है, 2-4 तमाचे भी रसीद कर देता है और उससे भी नहीं हुआ तो जाकर चौकी चला जाता है, वहां पे 2-4 हजार खिला देता है और उसको जलील करता है, उसको रुस्वा करता है। जानते वो शख्स खड़ा होगा, रब से कहेगा हे मौला आज मुझे इंसाफ चाहिए, इसलिए कि ताकत तेरे पास है, कुव्वत तेरे पास है, तुझसे ज्यादा किसी की ताकत नहीं है, तुझसे ज्यादा किसी की कुव्वत नहीं है। हे मौला ये अपनी ताकत पे गुरूर करता था, ये अपनी ताकत पे फख्र करता था, ये मगरूर था और इसने सबके सामने मुझे जलील किया, इसने मुझको सबके सामने रुस्वा किया। जानते हैं उसको हक दिलाया जाएगा, वहाँ हक देंगे, क्या देंगे? हदीस पाक के अल्फाज है और क्या है ये जिसकी जितनी नेकियां है, जिसकी ग़ीबत किया होगा उसके हवाले कर दी जाएगी और उसके बाद जानते हैं मेरे प्यारो करने के बाद अगर उससे भी पूरा नहीं होगा तो जिसकी ग़ीबत किया होगा जितना उसका गुनाह होगा उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा और वो जहन्नम का एक तबका है होतमा, उसके अंदर वो फेंका जाएगा। ये होतमा ये जहन्नम उम्मी तौर पे तो जहन्नम में सारे तबका शामिल है, मगर जहन्नम के गुनाह के 100 जहन्नम के तबकात अलग अलग है। सबसे पहला जो तबका है उसका नाम क्या है जानते हैं? जहन्नम है। इसमें आम मोमिनीन जो गुनाहों की वजह से इसमें गए होंगे सबसे ऊपर वाले हिस्से में होंगे और सबसे निचले हिस्से में जो जहन्नम में डाले जाएंगे वो कौन होंगे जानते हैं? मुनाफिकीन जो दिल में नबी को गाली देता है, अल्लाह को बुरा भला कहता है, ज़बान से अल्लाह की भी तारीफ कर रहा है, रसूल की भी तारीफ कर रहा है, यानी दिल में ईमान ना हो, ज़बान से वो इकरार करता हो। हे मेरे प्यारे सबसे आखिरी दर्जे में उसको डाला जाएगा जिसे हाविया बोलते हैं। पहले दर्जे का नाम जहन्नम है, दूसरे का लज़ा है, तीसरे का नाम जो हुतमा है, चौथे का नाम सक़र है, पांचवें का नाम जो है सरीर है, छठवें का नाम जहीम है और सातवें का नाम हाविया है। ये बड़ा सपना है, हम सोचते क्या होगा, मरेंगे तो जाएंगे, देखा जाएगा। याद रखें हदीस पाक के अंदर आता है कि उसके अंदर एक दरख्त है जो जहन्नमियों को जब भूख लगेगी ना तो उसको खिलाया जाएगा उसका फल। उसे कुरान के अंदर शजरे ज़क़ूम कहा गया है और शजरे ज़क़ूम के फल का आलम ये है कि अगर उसको उसका फल दिया जाए, जहन्नमी जब भूख से तड़पेगा उसको मुंह में जब फल डाला जाएगा, उसका पानी डाला जाएगा, इतना सख्त होगा, इतना कड़वा होगा, इतना बदबूदार होगा, गला फट जाएगा, पेट में पहुंचेगा, आंतें बाहर आ जाएगी और प्यास से पानी पानी चिल्लाएगा, उससे पिलाया जाएगा, उससे खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। और मैं बताऊं ये दुनिया का अजाब नहीं है, ये दुनिया की जो आग नहीं है, दुनिया की आग जहन्नम की आग में 70 गुना ज्यादा फर्क है। दुनिया की आग जितनी सख्त है उससे 70 गुना ज्यादा जहन्नम की आग है। और दुनिया की आग सिर्फ हमारे जिस्म को जलाती है, मगर जहन्नम की आग जिस्म ही को नहीं जलाएगी, वो हमारे जिस्म को भी जलाएगी, वो हमारे दिल को भी जलाएगी, वो हमारे जिगर को भी जलाएगी, उसका असर हमारे रूह को होगा और वो तमन्ना करेगा काश मैं मिट्टी हो जाता, मुझे मौत आ जाती, लेकिन चूंकि मौत को ज़ब्ह कर दिया जाएगा वहां पर मौत भी नहीं आएगी और ये जिल्द चमड़ा गोश्त हड्डी चकनाचूर होगा और दूसरा तैयार हो जाएगा। ये अज़ाब मिलता रहेगा।
گا اے میرے بھائی یہ حل ہے غیبت کا، لیکن کچھ صورتیں ہیں علامہ ابو زکریا محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ 6 موقع ایسے ہیں جس میں غیبت کرنا جائز ہے۔ ایک صورت میں غیبت کرنا جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔ جانتے ہو وہ صورت کیا ہے؟ میں آپ کو ایک دیتا ہوں، جیسے کہ محلے میں کوئی ایسا ہے جو زنا کرتا ہے، پہلی بار آپ نے دیکھا، آپ نے سوچا، اس کو سمجھا دیا، اگر وہ توبہ کر لے اور اس کی توبہ پر قائم رہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جب رب چھپا رہا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کے گناہ کو پھیلانے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں گناہ کو عام کرنے والے؟ لیکن آپ کو یہ معلوم ہے یہ شرعی اغراض و مقاصد کے تحت آپ کی نیت رسوا کرنا نہ ہو، آپ کی نیت ذلیل کرنا نہ ہو، آپ کی نیت اس کو سب کے سامنے خار کرنا نہ ہو بلکہ سدھارنا ہو، تو آپ جانتے ہیں اس لیے لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، کوئی طاقتور ہے اس کو کہیں گے یہ سدھر جائے گا، یہ سنبھل جائے گا۔ ایسی صورت میں غیبت کرنا جائز ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ واجب ہے۔ مان کے چلیں جیسے نیتا صاحب ہے، جیسے جیشان صدیقی ہے، وہی محمد صاحب نیتا جی ہے، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مان کے چلیں کوئی ڈاکو ہے، مسلمان کا لبادہ اوڑھے ہے کہ نہیں، ٹوپی پہنے ہے، داڑھی ہے، اور اس کے بعد معلوم ہے آپ کو کہ یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہو، خواہ وہ عقیدے کا ڈاکو ہو یا خواہ وہ مال کا ڈاکو ہو، المختصر یہ ڈاکو ہے۔ اور یہ سامنے والا جو جا رہا ہے اس کے ساتھ، یہ بھولا بھالا مسلمان ہے، اس کو اس کی حقیقت نہیں معلوم ہے۔ میرے پیارو، تو آپ کو اس شخص مسلمان ہے اس کو بتا دینا کہ سامنے جو ہے یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، یہ ایسا رہزن ہے، اگر آپ ان کے ساتھ جاؤ گے تو اسی صورت میں آپ کا مال لوٹ لے گا، آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ ایسی صورت میں واجب ہے، یعنی جب شرعی اغراض و مقاصد ہو تو جائز ہے، مگر کسی کو رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زنا سے بھی بدتر گناہ اس لیے ہے کہ اگر کسی نے زنا کیا اور وہ تائب ہو گیا، سچے دل سے توبہ کیا، اسی پر قائم رہا، اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر کسی کی غیبت کیا ہے، اگر کسی کی چغلی کھایا ہے، کسی کو جلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو اس مذموم برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر کسی کے سامنے کسی کی ذکر ہو، اگر برائی کے ساتھ کوئی بھی بند کر دے، میرے بھائی کیا رکھا ہے اس میں، آپ اس کی تحقیق کریں، آپ اس کی تحقیق کریں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یعنی جھوٹ بولنے والا، نماز کو چھوڑنے والا، چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا، اگر کوئی کسی کوئی خبر لائے تو فوراً اس پر مت یقین کر لو، بلکہ اس کی تہ تک جاؤ اور اس کی سچائی کا پتہ لگاؤ تاکہ تم بھی گناہ سے بچ سکو اور دوسرا بھی گناہ سے بچ سکے۔ میرے پیارو، اتنا سخت گناہ ہے یہ، اتنا سخت گناہ ہے۔ آج اس بیماری میں ہم ملوث ہیں، اس بیماری میں ہماری عوام ملوث ہے۔ گالی تو ایسے بکتے ہیں جیسے کہ لگ رہا گناہ نہیں بلکہ ثواب کا کام ہو۔ حدیث پڑھتے نہیں، آئیے حدیث کے اندر ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ فسوق المؤمن کفر، مومن کو گالی بکنا یہ کفر ہے، مومن کو گالی، چونکہ کفر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کفر کا معنی جو ہے نافرمانی کے بھی آتے ہیں، شریعت کے خلاف ورزی کے بھی آتے ہیں۔ المختصر یہ چونکہ یہ بڑا وسیع ہے، گھنٹوں اس میں لگے گا، بس ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں۔ ایک بار بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام، نعرہ تکبیر۔ وضاحت کروں اس کے بعد جو ہے میں اپنی گفتگو ختم کروں، لیکن علامہ عمر حبیبی صاحب قبلہ یہ بھی اسلامی پہلو پر گفتگو کرتے ہیں اور میرا ان سے مؤدبانہ گزارش یہی ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروگرام اور جلسے کے موقع سے آپ پیغام جو دیں گے، کوئی کرامت بیان نہیں کرنا ہے آپ کو، کوئی آپ کو کرامتیں بیان نہیں کرنی ہے، بلکہ ایسے جملے کا انتخاب کرنا ہے، ایسے روایات کا انتخاب کرنا ہے جس سے کہ ہمارے عوام کو فائدہ ہو، جس سے کہ ہماری عوام کو
المتصری اللہ فرماتا الذی جمع مالا وعددا جس نے مالوں کو اکٹھا کیا جمع کیا اور گن گن کر رکھا. میرے بھائی آپ کہیں گے گن گن کر رکھنا گن گن کر رکھنا کیا یہ جائز ہے؟ نہیں نہیں, گن گن کے بھی رکھ سکتے ہیں, جمع بھی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مال آپ نے حرام طریقے سے کمایا ہے, حرام ذرائع سے حاصل کیا ہے, جھوٹ بول کے حاصل کیا ہے, دوسروں کے حق طلبی کر کے حاصل کیا ہے, کسی کی زمین کو ہڑپ کے حاصل کیا ہے. آپ کے پاس جائز مال تو ہے لیکن آپ نے زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کیا ہے, جو شرعی احکام ہے اس کے اوپر اس کو آپ نے ادا نہیں کیا ہے. تو جانتے ہیں الذی جمع مال وعددا جس نے مالوں کو جمع کیا اکٹھا رکھا اور اس کو گن گن کے رکھا, یقین وہ بھی ہوتما میں پھینکا جائے گا. میرے پیارو یہ مال وہ شے ہے جس کی وجہ سے انسان کا غرور پیدا ہوتا ہے, گھمنڈی پیدا ہوتی ہے, غیبت اور سامنے منہ پر کسی کو رسوا کرنے کا سبب بنتا ہے. لیکن اگر آپ کا مال جائز طریقے کا ہو, اگر آپ کا مال حلال طریقے کا ہو, اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں, صدقات و خیرات کرتے ہیں, حقدار تک حق پہنچاتے ہیں, وہ مال زحمت نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے رحمت ہے, رحمت. لیکن آپ کا مال حقیقت میں ہے کون سا آپ کا مال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کہتا ہے میرا مال ہے, میرا مال ہے, میرا مال ہے. نہیں نہیں, تیرا مال نہیں ہے, تیرا مال وہ ہے جس کو کھا کر کے تو نے کھا کر کے فنا کر دیا, جس کو پہن کے تو نے پوسیدہ کر دیا, اور جس کو تو نے صدقہ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا, وہی تیرا اصل مال ہے. بابا یہ سب کا سب تیرا اصل مال نہیں, قطرے قطرے کا حساب دینا ہوگا, ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا. اس لیے میرے بھائیو میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کسی کے پاس حرام مال ہے, اب کوئی سوچے اگر ہو سکتا ہے کوئی آدمی ہو کہ ہمارے پاس حرام مال ہے, اب کیا کرے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور وہ حرام مال جو ہے وہ کسی غریب کو دے دے, لیکن ثواب کی نیت سے نہیں. ثواب کی نیت کرنا بھی جائز نہیں ہے بلکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ثواب کی نیت کرنا یہ کفر ہے. اس لیے میرے بھائی آج حالات کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں سور حرام ہے, ہم سمجھتے ہیں کتے کا گوشت حرام ہے, ہم سمجھتے ہیں شراب حرام ہے. نہیں میرے بھائی, حرام پیسے سے خریدا ہوا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے, پیسے کا گوشت بھی حرام ہے. اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد ہمارے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ حلال رزق کو ہم جو ہے حاصل کریں اور اپنے بچوں کو سیراب کریں. رب کی بارگاہ میں دعا گو ہو, چونکہ بہت یہ 9 آیتیں ہیں, اگر اس کی پوری وضاحت کروں گا گھنٹوں لگیں گے. اس لیے ہمارے علماء پاک سے آئے ہوئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان کی گفتگو آپ جو ہے بہت ہی جو ہے حقدار جہدار گفتگو سماعت کرتے ہیں, لیکن چونکہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے آپ دیکھتے ہیں جہاں چند عورتیں بیٹھی ہو, آج گھروں میں برائی کیوں ہو رہی ہے, لڑائیاں کیوں ہو رہی ہے, جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ ساس کو ایک بہو نے کہہ دیا, وہ دوسری بہو نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. اب وہ تحقیق نہیں کرتی ہے, فوراً اسے دشمنی کرنا شروع کر دیتے ہیں, فوراً اسے دشمنی مول لے لیتی ہے. اے میرے بھائی, کبھی بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی آپ کی برائی پر تنقید کرنے والا آپ کا دشمن ہو. ہر آدمی آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کرنے والا جو ہو وہ آپ کا دوست ہو. نہیں, دیکھا گیا ہے اللہ کے رسول کے سامنے ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں, رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, اور جب اپنے ساتھیوں میں جاتے تھے تو وہ رسول کو گالی دیا کرتے تھے, رسول کو برا بھلا کیا کہتے تھے. جانتے ہیں اسی کو کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں. منافق اصلی اگر ایمان کا معاملہ ہے وہ منافق اصلی, لیکن عملی ہمارے اندر پایا جاتا ہے. 4 صورتیں بیان کی گئی ہے. اگر کوئی امانت میں خیانت کرے کہ یہ منافقت کی پہچان ہے, وعدہ خلافی کرے یہ منافقت کی پہچان ہے, اس جھوٹ بات میں جھوٹ بولے یہ منافقت کی پہچان ہے, اور جب بھی بحث کرے تو گالی بکے یہ منافقت کی پہچان ہے, یہ منافقت عملی کی پہچان ہے. رب کی بارگاہ میں دعا کروں پروردگار عالم ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں اس کے سیلاب پر بن باندھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اپنے کردار, اپنا اخلاق اونچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تعصب کا راج بدلے گا, خود کو بدلو رواج بدلے گا, ایک نیا انقلاب لے آؤ,
رفتہ رفتہ سماج بدلے گا، شعلہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا، جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا۔ السلام علیکم۔